عرب کی دھوپ، تپتا ہوا ریگستان اور دوپہر کا وقت، ساری قیامتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں۔ قافلے والے پیاس کی شدت سے جاں بلب تھے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ چند گھڑی کے مہمان ہیں۔ اسی عالم یاس میں انہیں بہت دور ایک پہاڑ کے دامن سے گزرتے ہوئے چند ایسے لوگ نظر آئے جو اونٹوں پر سوار تھے۔ سردار قافلہ نے کہا، اونٹوں کی رفتار بتا رہی ہے کہ یہ حجاز کے نخلستان سے آ رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ لوگ ہماری بجھی ہوئی زندگی کی امید گاہ بن کر طلوع ہوئے ہیں۔ اپنی بکھری ہوئی قوتوں کو سمیٹ کر انہیں آواز دو۔ شاید ہماری چارہ گری انہی کے ہاتھ پر مقدور ہو گئی ہو۔ اپنے سردار کے حکم کے مطابق قافلے کے تمام چھوٹے بڑے افراد نے ایک ساتھ انہیں بلند آواز سے پکارا۔ خوشا نصیب کے سلطان حجاز کے گوشے مبارک تک یہ آواز پہنچ گئی۔ سردار دوست مدار نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، یہ عربی قبائل کا کوئی مصیبت زدہ کارواں معلوم ہوتا ہے، چلو اس کی مدد کریں۔ باد سباد کی طرح تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پیاس کی شدت سے وہ بے حال ہو رہے تھے۔ ناکا سواروں میں چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ چیخ اٹھے، اے رحمت و نور والے، ہم پیاس کی شدت سے جاں بلب ہیں۔ تمہارے چھاگل میں پانی کے چند قطرے ہوں تو ہمارے حلق کو تر کر دو۔ سرکار نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک حبشی نزار غلام اپنے اونٹ پر پانی کا ایک مشک لیے جا رہا ہے، اس سے جا کر کہو چل تجھے پیغمبر اسلام بلاتے ہیں۔ فوراً قافلے سے ایک شخص دوڑا، پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر اسے ایک حبشی نزار ناکا سوار ملا۔ اس نے اسے آواز دی، روکا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ سرکار کا نام نامی سنتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا اور اپنی سواری سے اتر آیا۔ اب اپنے ہاتھ سے اونٹنی کی مہار تھامے وہ پا پیادہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی اس کی نظر سرکار کے چہرے انور پر پڑی، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ایک ہی جلوے میں وہ کل کا کل اسیر ہو کر رہ گیا۔ حضور انور نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تیرا پانی کم نہیں ہوگا، ان پیاسوں پر اپنی مشک کا منہ کھول دے، خدا تجھے روشن کرے۔ اب وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ سرکار کے حکم کی تعمیل کے لیے بے ساختہ اس کے ہاتھ اٹھے اور اس نے مشک کا منہ کھول دیا۔ آبشار کی طرح پانی کا دھارا گر رہا تھا اور قافلے والے سیراب ہو رہے تھے۔ جب سارے اہل قافلہ سیراب ہو چکے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اب مشک کا منہ بند کر لے۔ مشک کا منہ بند کرتے ہوئے اسے سخت حیرت تھی کہ کئی مشک بہہ جانے کے بعد بھی اس کے مشک کا ایک بوند پانی کم نہیں ہوا تھا۔ شیفتہ جمال تو پہلی نظر میں ہو چکا تھا۔ اب یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر وہ اپنے جذبہ عشق کو دبا نہیں سکا۔ بے خودی کے عالم میں چیخ اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دیتے ہوئے اس کے چہرے پر رحمت و کرم کا ہاتھ پھیرا اور اسے رخصت کر دیا۔ حبشی غلام کا آقا پانی کی مشک کا بہت دیر سے منتظر تھا۔ جو ہی دور سے اپنی آتی ہوئی اونٹنی پر نظر پڑی، خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن جوں جوں اونٹنی قریب ہوتی جا رہی تھی اس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ اونٹنی اسی کی ہے، مشک بھی اسی کی ہے، لیکن سوار اجنبی ہے۔ آخر اس کا اپنا غلام کہاں گیا؟ جب اونٹنی بالکل قریب آ گئی تو آقا دوڑتا ہوا آیا اور اس اجنبی شخص سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ میرا وہ حبشی غلام کہاں گیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو نے اسے قتل کر کے میری اونٹنی پر قبضہ کر لیا۔ اس حبشی سوار نے اظہار حیرت کرتے ہوئے جواب دیا، ہائے افسوس، آج آپ کو کیا ہو گیا؟ اپنے قدیم غلام کو آپ نہیں پہچانتے؟ آپ کا غلام تو میں ہی ہوں، اور آپ کا غلام کون ہو سکتا ہے؟ آقا نے کہا، مجھے فریب دیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا غلام حبشی نزار تھا، اس کے چہرے پر یہ سفید نور کہاں سے تھا؟ اب جو غلام نے آئینے میں چہرہ دیکھا تو عالم بے خودی میں رقص کرنے لگا،
جذبات کے والہانہ وارفتگی میں سرشار ہو کر اس نے اپنے آقا سے کہا، یقین کرو میں تمہارا وہ غلام ہوں، اعتبار نہ ہو تو مجھ سے اپنے گھر کے سارے حالات پوچھ لو۔ رہ گئی میرے چہرے کی چاندنی تو یہ برکت ہے نخلستان کے اس پیغمبر کی جس کے چہرے زیبا کا عکس دل ہی کو نہیں چہرے کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ آج نور کے اس ساگر سے نہا کر آ رہا ہوں، پہاڑ کی وادی میں ان کی زیارت سے شاد کام ہوا۔ دم رخصت انہوں نے اپنے نورانی ہاتھ میرے چہرے پر مس کر دیے تھے۔ اس کی برکت ہے کہ میرے چہرے کی سیاہی چمکتی ہوئی سفیدی میں بدل گئی۔ آقا نے یہ کیفیت معلوم کر کے غلام کی پیشانی چوم لی اور وہ بھی دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے تاریخ، سیرت، حیرت انگیز، دلچسپ اور موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل راشد انفارمر کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ بہت ساری حیرت انگیز اور دلچسپ باتیں سننے کو ملیں گی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔